ملکی سیاست میں -1 کے شور کے باوجود طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ناکام حکومت کی خاموش حمایت سے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں وزیر اعظم عمران خان کے پارلیمانی سیاست سے مائنس ہونے کے امکانات خاصے معدوم ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اقتدار میں لانے والی طاقتیں حکمرانوں کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر یہ بوجھ اتار پھینکنے میں انہیں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج کل ایک بار پھر -1 کا شور بپا ہے اور عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت اب چند مہینوں کی مہمان ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق دراصل پاکستان میں یہ عام رواج ہے کہ اقتدار میں آنے کے 1 یا 2 سال بعد ہی حکومت مخالف عوامی جذبات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے الزامات کا تڑکا بھی لگا دیا جائے تو بے یقینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کپتان کے معاملے میں مختلف پیش رفت یہ ہوئی کہ اس کی حکومت اقتدار کے پہلے 6 مہینوں میں ہی منہ کے بل جا گری۔ یوں اس مرتبہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کی ناکامی کا تاثر قائم کرنے سے بہت پہلے ہی عوام نے حکومت کو ناکام قرار دے دیا۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ حیران کن طور پر پھر بھی حکومت کے ساتھ کھڑی رہی اور اس کی ناکامی کے تاثر کو زائل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہی۔ تاہم اب حکومت کی مکمل ناکامی کے بڑھتے ہوئے تاثر کے پیش نظر فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی کپتان سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے گزشتہ 2 ادوار حکومت میں بھی -1 کی آوازیں آتی رہیں۔ پہلی حکومت میں آصف زرداری پر میمو گیٹ اسکینڈل ڈال کر انہیں مائنس کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اگرچہ وہ خود کو بچانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں اپنے ایک وزیر اعظم کی قربانی دینا پڑی۔ اسی گیم میں نواز شریف نے فوج کا ساتھ دیا اور کالا کوٹ پہن کر تب کے ISI چیف احمد شجاع پاشا کے ساتھ میمو گیٹ کیس میں پٹیشنر بن کر سپریم کورٹ چلے گئے۔ اگلے انتخابات میں نواز شریف کو دوبارہ اقتدار بھی مل گیا، لیکن زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی پاداش میں پارلیمنٹ سے تاحیات نااہل کروا دیے گئے۔ یوں یہ خیال کیا گیا کہ وہ حتمی طور پر سیاست سے بھی مائنس ہو گئے ہیں۔ تاہم پکچر ابھی باقی ہے اور کپتان حکومت کی ناکامی کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر شریف خاندان سے امید دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف اگلے ڈارکھار ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس بار بھی ملکی سیاسی منظرنامے پر کچھ نیا نہیں ہو رہا۔ حکومت کو اقتدار میں آئے 2 برس گزر گئے، لیکن اس کی ناکامی کی باتیں تو 1 برس پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے باوجود اب اعلیٰ ایوانوں میں -1 کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عمران خان کے مائنس ہونے کے بعد جو بھی ان کی جگہ وزیر اعظم بنے گا وہ ان سے تو بہتر ہی حکومت چلائے گا، کیونکہ جو شخص عثمان بزدار کو ایک بہترین حکمران سمجھتا ہو اس کا حکمرانی کا اپنا معیار کیا ہوگا۔ اپنوں اور غیروں کے لیے احتساب کا دوہرا معیار لے کر چلنے والے عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ مائنس ہو بھی جائیں تو اگلا حکمران بھی اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا۔ قانونی ماہرین کے مطابق تحریک عدم اعتماد ہی وزیر اعظم کو مائنس کرنے کا آئینی راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم سمجھیں کہ اس کی کوئی صورتحال بننے جا رہی ہے تو وہ صدر کو مشورہ دے کر قومی اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ نتیجے میں عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ -1 کی دوسری صورت یہ ہے کہ عمران خان کسی عدالتی حکم کے ذریعے نااہل قرار پائیں اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو نامزد کر دیں، لیکن فی الحال ایسا کچھ فوری ہوتا نظر نہیں آتا۔ مہنگائی کے ستائے عوام اور حکومت مخالف لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر چلے گئے تو معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ کم از کم حکومت مخالف 3 بڑی جماعتیں تو میڈیا میں اس طرح کا تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے عام انتخابات کا مطالبہ کیا جاتا رہا، بعد میں کہا گیا کہ تمام فریق مل بیٹھیں اور ملک کو بحران سے نکالیں، یعنی ان کا اشارہ ایک ایسی حکومت کی جانب سے تھا جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں، لیکن وہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں عام انتخابات کی قطعاً حامی نہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان چلے جائیں اور ان کی جگہ تحریک انصاف میں سے ہی کسی اور رکن کو قائد ایوان نامزد کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ہنگامہ برپا ہے؟ آج دن تک کا کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ایک ناکام کپتان کو حکومت میں رہنے کے لیے جن قوتوں کی حمایت چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور جب تک وہ حمایت برقرار ہے اسے باقیوں کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں عمران خان پہلے ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنے تمام سویلین اختیارات خود اسٹیبلشمنٹ کو ان کی خواہش کے مطابق سونپ دیے ہیں، یعنی پاکستان میں حقیقی نمبر گیم جن کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ اب بھی عمران خان کے سر پر ہی ہے، اور جب تک یہ ہاتھ قائم رہتا ہے تب تک تو کسی بھی طرح -1 ہوتا نظر نہیں آتا۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کپتان کی ناکام حکومت کی حمایت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی مکمل مرضی چل رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اتنی کمزور حکومت کو مکمل ناکام ہونے کے بعد گھر بھجوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا، اور وقت آنے پر یہی ناکامیاں کپتان کے کھاتے میں ڈال کر اسٹیبلشمنٹ آسانی سے انہیں رخصت کر دے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔